السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دعا پڑھ لیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اچھا، یہ ہماری کلاس غنوں کی چل رہی تھی اور یہ آج ہماری 24 ہے۔ کلاس کا نمبر ہے 24 اور اس کا بھی پارٹ اے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم نون ساکن کے غنّے پڑھ رہے تھے، تھوڑا سا ریویژن بھی طرح سے کر لیں گے تاکہ یہ تازہ ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج شروع کریں گے نون ساکن کا غنّہ جو ادغام کہلاتا ہے۔ آج اس کو سمجھیں گے اور انگلش میں اسے کہتے ہیں مرج کر دینا۔ اور نماز کی سنتیں بھی ہماری تقریباً ختم پہ تھیں، تھوڑی سی رہتی ہیں، وہ انشاءاللہ آج تکمیل کو پہنچ جائیں گی۔ پہلا حصہ تجوید قرآن۔ اچھا، یہ ایک چھوٹا سا کام تھا، غنّہ اور اس کی قسمیں، غنّے اور اس کی قسمیں ہم تلاش کر رہے تھے، جس میں قرآن پاک سے کم از کم 20 ایسے غنّے جو ہم نے آخری پڑھے تھے، نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے، یہ والے تلاش کریں گے اور اس کو لکھیں گے۔ تو اس کی پہچان بھی قرآن میں لکھ دی گئی ہے کہ جب ایسا ہوگا تو یہ چینج ہو جاتا ہے اور اقلاب کا غنّہ کراتا ہے، اور اس کے اندر چینج ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نون میم سے بدل جاتا ہے۔ چھوٹا سا ایک میم بنا ہوا وہاں نظر آتا ہے اور پڑھتے بھی میم ہے، نون نہیں پڑھتے۔ تو یہ سب نے تقریباً کر لیا، وہ جنہوں نے نہیں کیا وہ دوبارہ اس کو کر لیں انشاءاللہ۔ اب ہم اپنے ٹاپک غنّے پہ آتے ہیں، تھوڑا سا ریویژن لیتے ہوئے چلیں گے۔ غنّہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز کو گم کر دینا یا چھپا دینا۔ حروف غنّہ سارے حرف جو ہیں کیا غنّہ کرتے ہیں؟ نہیں، صرف 2 حرف ہیں جو غنّہ کرتے ہیں، ایک میم اور ایک نون۔ کیا ہر میم ہر نون غنّہ کرتا ہے؟ حرکات غنّہ نہیں، صرف 2 ہیں، یعنی یا تو تشدید والا آ جائے یا ساکن آ جائے۔ تو اس کی ممکنہ حالتیں کتنی بن جاتی ہیں؟ 4 صورتوں میں غنّے ہوں گے، یا تو میم پہ تشدید ہو، یا نون پہ تشدید ہو، یا میم ساکن حالت میں ہو یا نون ساکن حالت میں ہو۔ پہلی 2 حالتوں میں یعنی میم تشدید اور نون تشدید، یعنی میم اور نون تشدید پر ہمیشہ غنّہ ہوتا ہے، اس میں کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف میم پہ تشدید دکھ جائے ہم غنّہ کر دیں، نون پہ تشدید دکھ جائے ہم غنّہ کر دیں۔ جبکہ میم ساکن والا جو ہے اس کے اندر کب ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد ہمیشہ غنّہ نہیں ہوگا، میم ساکن کے بعد دیکھیں گے اگر اس کے بعد والا حرف با ہے یا میم ہے تو غنّہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ صرف 2 حرف پہ غنّہ کرتا ہے میم ساکن۔ تو یہ بھی ہم پڑھ چکے، سیکھ چکے۔ اب ہم نے اس کے بعد پڑھنا سیکھنا شروع کیا تھا نون ساکن کے غنّے، یہی ہیں جو تھوڑے تفصیل طلب ہیں، نون ساکن کے غنّے۔ تو یہ ہم تو پہلے یہ سب باتیں پڑھ چکے۔ اچھا، نون ساکن کے غنّے میں بھی یہ والی بات آتی ہے، کیا کہ نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے۔
یہ کتنے طریقوں سے ہوتا ہے نون ساکن کا غنہ؟ 4 طریقوں سے ہوتا ہے. کون کون سے؟ پہلا طریقہ اخفا کہلاتا ہے، اس میں نون کو چھپاتے ہیں یعنی ہائڈ کرتے ہیں. دوسرا اظہار، نون کو ظاہر کر دیتے ہیں، شو کر دیتے ہیں. تیسرا ادغام، نون کو ملا دیتے ہیں، مرج کر دیتے ہیں، نون کو بیچ سے ہٹاتے ہیں اور اگلے پچھلے حرف کو مرج کر دیتے ہیں. اور چوتھا اقلاب، نون کو میم سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کتنے حروف کی پہچان سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اقلاب کا غنہ صرف ایک کنڈیشن دیکھنی پڑتی ہے، ادغام میں 6 حرف دیکھنے پڑتے ہیں، اظہار میں 6 حرف دیکھنے پڑتے ہیں، اور اخفا میں باقی کے 16 رہ جاتے ہیں. تو ہم اس کو یاد اس طرح کرتے ہیں کہ ایک کو یاد کرنا آسان ہے، تو پہلے سب سے اقلاب کو ہی سیکھتے ہیں. اس کی اردو سے مثالیں دے دی تھی ہم نے. نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو ہم اردو میں بھی اس کو میم سے بدل دیتے ہیں، ہمیشہ بدل دیتے ہیں. یہ ساری اس کی مثالیں ہم نے پڑھی تھیں. انبیاء اس کی بڑی اچھی مثال تھی. اقلاب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بدلنے کے. نون ساکن تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اس نون کو میم ساکن سے بدل کر غننے کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں. جیسے فن تھا، لیکن کیونکہ نون ساکن کے بعد با آ گیا تو یہ چھوٹا سا میم بھی لکھ دیتے ہیں ہماری آسانی کے لیے کہ ہم پتہ نہیں اس کو پک کر سکیں نہ کر سکیں، کبھی کبھی ہم سے چھوٹ نہ جائے، اس لیے وہ آسانی سے وہاں پہ ہمیں چھوٹا میم بنا کے دے دیتے ہیں. جب آپ پڑھ رہے ہو اس کو میم پڑھ لیجیے. تو اس کو فم بر اس طرح کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ اس کی بہت ساری مثالیں ہم نے پڑھی ہوئی تھیں. یہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تب ہمارا یہ چھوٹا میم بدل جا رہا ہے، اور یہاں پہ تنوین کے بعد با آ رہا ہے. تنوین میں ہم نے بتایا تھا تنوین میں نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے. یہ بھی چھوٹے چھوٹے میم بنے ہوئے ہیں. یہ ایسے بنے بنائے ہمیں ملتے ہیں، بس تھوڑا سا اس کا طریقہ سمجھ گئے کہ یہ بنتے کیسے. اس میں یہ اہم ترین نقطہ جو ہے نا یہ سمجھنے کی چیز ہے. وہ کیا؟ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے یا نون ساکن کے بعد بھی حرف با آ جائے، دونوں طریقوں سے الگ الگ غنے بنتے ہیں. دونوں طریقوں سے بنتے ہیں. میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم کا غنہ بنتا ہے. نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہ نون بدل کے میم بنتا ہے اور میم کا پھر غنہ بنتا ہے. تو یہ دونوں طریقے آواز کم و بیش ایک جیسی نکلتی ہے. ایک میں میم کی آواز نکلتی ہے میم ساکن کے ساتھ غننے کی، اور دوسرے کے اندر نون ساکن بدلتا ہے اور بدل کے میم ساکن کی آواز نکالتا ہے. یہ اچھی طرح سے ہمیں ذہن میں بٹھانا ہوگا کہ نون ساکن سے بن رہا ہے غنہ یا میم ساکن سے بن رہا ہے. حرف با تو ہم دیکھ رہے ہوں اور پچھلا حرف نہ دیکھ رہے ہوں، ایسا نہ ہو، بلکہ حرف با کو دیکھتے ہوئے پچھلا حرف بھی ہماری نگاہ میں ہونا چاہیے. اب ہم پڑھتے ہیں آج کا اپنا ٹاپک ادغام. اقلاب ہم نے پڑھ لیا. ادغام کا یہ نیا ٹاپک ہے. نون کو ملا دینا، یعنی نون ساکن بیچ سے ہٹتا ہے اور پچھلے اگلے حرف کو ملا دیتا ہے، مرج کر دیتا ہے. تو اس میں 6 حرف ہیں جن کو ہمیں فوکس کرنا ہوتا ہے. 6 حرف ہیں. تو یہ چیز کو تھوڑا تفصیل سے اب دیکھنا شروع کرتے ہیں. ادغام ہم پڑھ رہے ہیں. ادغام مرج یہ کس طرح ہوتا ہے اس کو تھوڑا دیکھیں گے. دیکھیں یہ ادغام کا غنہ سمجھنے کے لیے بس ایک یہ لفظ یاد رکھ لیں، یرملون. ادغام کا غنہ یا مرج کا غنہ یاد رکھنے کے لیے کیا یاد کر لیں؟ یرملون. اگر غور کریں نا تو یہ 6 حرفوں سے مل کے بنا ہے. 6 حرف ہیں اس لفظ میں، یا را میم لام واو نون. یرملون یہاں پہ بھی دیکھ لیں، یا را میم لام واو نون یرملون. یہ 6 حرف ہمیں یاد رکھنے ہیں. یاد کرنا ایسے طرح مشکل تھا تو ایک نام دے دیا اس کو یرملون. بس نون ساکن کے بعد یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہ ہمارا مرج کرتا ہے، ادغام کرتا ہے. تھوڑا دیکھ لیتے ہیں پڑھ کے بھی. ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو غننے کے ساتھ یہ مرج کرتا ہے، ادغام کرتا ہے. اور نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام یا را میں سے کوئی حرف آ جائے تو غننے کے بغیر ادغام ہوگا. کیا مطلب ہوا؟ 6 حرف تو ہیں لیکن 6 حرف بھی ملنے کے لیے اور تھوڑا سا اس کو سب کیٹیگری کر دیتے ہیں. کیا؟ لام یا را اگر آ رہا ہو، چھوٹا یاد رکھ لیتے ہیں 2 چیزیں. لام یا را آ رہا ہو
نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام یا را ان میں سے کچھ آ رہا ہو تو بغیر غننے کے اس کو مرج کر دیتے، بیچ سے نون ہٹاتے ہیں، پچھلا اگلا حرف ملا دیتے ہیں اور غنہ نہیں کرتے. اور باقی جو 4 حرف ہیں ان 4 حرف میں ہم کیا کرتے ہیں؟ غننے کے ساتھ انہیں ملاتے ہیں. مثال سے سمجھنا آسان ہوگا، بہت آسان ہو جائے گا. دیکھیں ایک لفظ ہے ہمارے سامنے، یہ لکھا ہوا ہے من وجدکم، ہم غور کر رہے ہیں نا، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ گیا؟ واو ہمارا یہ یرملون میں شامل ہے. ہم فوراً سوچا کریں کہ جی واو ہمارا یرملون میں شامل ہے. ہاں جی واو تو ہے شامل، یرملون میں 5ویں نمبر پہ آ رہا ہے تو واو ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اب نون ساکن بیچ میں سے ہٹے گا، یہ میم واو کے ساتھ مل جائے گا. بس اتنا سا کام ہے. نون ساکن بیچ میں سے ہٹے گا اور یہ میم زیر واو کے ساتھ مل جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں اب یہ نون ساکن بیچ سے ہٹے گا اور یہ میم زیر واو کے ساتھ ملے گا. کیوں ملے گا؟ اس پہ ایک تشدید ڈال دی جائے گی. اچھا یہ سب بھی قرآن میں ہوا ہے، ہمیں یہ بنایا ایسے ملے گا، ہمیں تو صرف پہچاننا ہے کہ ہاں یہ بنا کیسے. تو یہاں ہمیں یہ بناون نظر آ رہا ہے. اب ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ نون کی آواز نہیں آئے گی، غننے کی بنے گی. میوں وجدکم تھا کیا؟ میں وجدکم. اچھا جیم کیونکہ ساکن ہے نا، میں اس لیے قلقلہ بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ. میں وجدکم ایسے تھا، لیکن کیونکہ یہ یرملون کا واو آ گیا نون ساکن کے بعد تو اس لیے نون ساکن بیچ سے ہٹے گا اور میم واو میں ضم ہو جائے گا، مدغم ہو جائے گا. میوں وجدکم. ٹھیک ہے، یہ میرا خیال ہے سمجھ رہے ہوں گے، اور مثالوں سے مزید سمجھنا آسان ہو جائے گا. یہ دیکھیں اب اس میں ذرا بہت ساری مثالیں جمع کر دی ہیں. کچھ مثالیں ہم نے وہ لے لی ہیں جو نون ساکن سے ہیں اور کچھ وہ لے لی ہیں جو تنوین سے ہیں. دیکھیں اب یہاں پہ تھا کیا؟ من یقولو، یہ یوں تھا، لیکن کیونکہ یا بھی یرملون میں شامل ہے تو اس لیے یہ اس سے مل گیا، نون ساکن بیچ سے ہٹ گیا، یہاں پہ تشدید آ گئی تو کیا بن گیا؟ من یقولو. اب یہ نون ساکن کے بعد میم آ گیا. میم یرملون میں شامل ہے؟ جی شامل ہے، تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے میم. اب یہاں پہ کیا ہوا؟ یہ وہی نون ساکن بیچ سے ہٹ گیا، پچھلا حرف اگلے سے مل گیا، یہاں پہ وہی ہوگا من نور. یہاں بھی نون ساکن ہٹا، لیکن کیونکہ آگے بھی نون تھا اور نون کیا یرملون میں، ہاں چھٹا حرف ہے نا نون، تو یہ موجود ہے تو اس نے بھی وہی کام کیا. یہ نون ساکن اپنی جگہ رہا لیکن اس نون پہ ایک تشدید بنا دی تاکہ یہ میم اس نون کو پکڑے، اس والے کو چھوڑ دے. یہاں پہ دیکھیں یہ نون ساکن اس میم پہ تشدید یرملون کا میم آ گیا تو اس کو اس نے پکڑا اور اس کو پکڑنے سے یہ نون ساکن چھوڑ دیا. تو من مطارن اس طرح نہیں پڑھیں گے، من مطارن اس طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے من نطفات من یکفر من وجدکم. اچھا یہ تو سب ایسے چل رہے تھے. اب اس کے اندر ہی یہاں سے جو ہے نا یہ تشدید تنوین والے آنے شروع ہو گئے. تھا کیسے؟ بباسط یدیا، بباسط یدیا یوں تھا، لیکن کیونکہ یہ تنوین کے بعد یرملون کا یا آ گیا، یہاں پہ تنوین کے بعد یرملون کا میم آ گیا، یہاں پہ تنوین کے بعد یرملون کا نون آ گیا، یہاں پہ تنوین کے بعد یرملون کا واو آ گیا، یہاں تنوین کے بعد یرملون کا میم آ گیا.
سب میں دیکھیں اسی طرح آ رہے ہوں گے. یرملون میں سے 6 حرف میں سے کوئی بھی آ رہا ہے, اور وہ جو آ رہا ہے ہمیں نہیں ڈھونڈنا. ہمارے لیے انہوں نے آسانی کیا کر دی, وہاں پہ تشدید پہلے لگا دی. تشدید لگنے سے ہماری عادت ہے کہ ہم تشدید والے حرف کو ملا لیتے ہیں خود بخود. تو یہ بس ایک آسان سی چیزیں سمجھنے کی تھی کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون کے 6 حرف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہ مرج کرتا ہے, وہ بیچ سے نون ساکن کی آواز نکال دیتا ہے اور غننے کی آواز ملا کے مرج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب اسے ذرا پڑھ لیتے ہیں. من یقول من نور من مطر من نطفة من يكفر من وجدكم بباسط يديه قصر مشيد عظاما نخرة هاديا ونصيرا ليلة مباركة قرية نذيرا بدخان مبين جملة واحدة عينا يشرب خير نزلا بشر مثلنا. ٹھیک ہے, اب اگر کسی جگہ ہمیں قرآن میں ایسے ملے کہ جہاں تنوین ہو اور وقف ہو رہا ہو اور اس کے بعد آیت شروع یہاں سے ہو رہی ہو نون سے, تو ہم اس وقت یہ ہماری پریکٹس میں ہونا چاہیے کہ اگر ہم وہاں نہیں رک رہے تو ہمیں اس کو پھر وہاں یرملون دیکھتے ہوئے ملانا آ جانا چاہیے. یہ انشاءاللہ سیکھیں گے, یہ چیز بھی سیکھیں گے, آ جائے گی. پہلے تھوڑا سا بھی ہم یہ دیکھ لیا, اس کو سمجھ لیا, انشاءاللہ وہ چیز بھی جلد آ جائے گی. دوسرا حصہ ہمارا مسنون نماز کا. الحمدللہ ہمارا مسنون نماز کا طریقہ ہے مکمل ہو چکا, اور جو اب ہم اپنی مشق کر رہے ہیں اس میں ہم سیکھتے جائیں گے. جتنی ہماری نماز مسنون ہوتی جائے گی اتنا جو ہے وہ قرب اللہ کا دلائے گی, اور اتنے ہمارے دنیا آخرت کے کام بنائے گی. ہماری نماز جتنی اچھی ہوتی جائے گی ہمارے کام بنتے چلے جائیں گے. تیسرا حصہ ہمارا ہے 20 صورتیں. اس میں دیکھتے ہیں اب ایک شاید آخری سورہ رہ گئی ہے. اچھا, یہ ایک چارٹ آپ لوگوں کے سامنے دیا تھا کہ اس کے اندر آپ مکمل کر کے لگا دیں سارا. یہ حروف تفخیم کتنے آ رہے ہیں ان صورتوں میں یہ اپنے لکھ دیں. حروف حلقی کتنے ہیں, نرمی سادہ کتنے ہیں, سیٹی والے کتنے ہیں, حروف قلقلہ کتنے, حروف مدہ اور حروف لین. یقین جانے ہم بار بار عرض کر رہے ہیں, ایک اس سے پہلے چارٹ دیا تھا اس میں 10 صورتیں تھیں, اور ایک یہ چارٹ ہے اس میں 10 صورتیں ہیں. یہ 20 صورتیں جس نے اس میں یہ سارے تلاش کر لیے, حروف تفخیم, حروف حلقی, میں کیا عرض کر رہا ہوں, تلاش کر لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے صحیح تلاش کر لیے, یہ نہیں کہہ رہا. میں صرف کہہ رہا ہوں تلاش کرنے کی کوشش کی اور اس نے تلاش کر لیے. کم ہوں گے کوئی فرق نہیں پڑتا, زیادہ ہوں گے کوئی فرق نہیں پڑ رہا, لیکن تلاش کرنے کی کوشش کر لی بس. تو انشاءاللہ یہ صفات حروف اسے اچھی طرح سمجھ بھی آ جائیں گے, اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری بھی آ جائے گی.
لیکن جس نے اس کو کرنے کی کوشش ہی نہ کی، یہ صفحے سب کو مل چکے ہوں گے، فوٹو کاپی ہوئے تھے اور سبھی کے پاس ہوں گے، تو کوشش کریں گے اس کو 2-4 دنوں میں یہ ہمارے پاس جمع کرا دیں کہ ہاں جی ہم نے اتنے ڈھونڈ لیے، اتنے ڈھونڈ لیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو خود بھی پتہ چلے گا جب ہم بتائیں گے نا کہ اصل میں یہ اتنے ہم نے تلاش کر لیے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ حتمی ہو جو ہم نے تلاش کیے ہوں، ہو سکتا ہے ہم سے بھی کچھ رہ گیا ہو تو وہ، لیکن ایک موازنہ کرنے کے لیے، ایک کمپیریزن کے لیے ایک اور بھی موجود ہوگا نا، تو دیکھ سکے گا کوئی بھائی حروف علقی میں نے کتنے ڈھونڈے، میں نے ڈھونڈے جی 12، اور جی دوسری شیٹ میں کتنے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس میں 27۔ تو بھائی ہمیں فکر ہوگی نا آخر ہمیں کیوں نہیں دکھ رہے، ہمیں کیوں نہیں دکھ رہے، اور جب دکھ نہیں رہے تو ہم پڑھ بھی نہیں رہے ہوں گے انہیں حلق سے، ہم انہیں پڑھ بھی نہیں رہے ہوں گے۔ یہ اگر نرمی والے ہمیں نہیں دکھ رہے تو ہم نرمی سے پڑھ بھی نہیں رہے ہوں گے، یہ سیٹی والے ہمیں دکھ نہیں رہے تو سیٹی سے ہم سیٹی نکال کے پڑھ بھی نہیں رہے ہوں گے، قلقلہ والے ہمیں دکھ نہیں رہے تو ہم قلقلہ کر ہی نہیں رہے ہوں گے، حروف مدہ والے ہمیں دکھیں گے ہی نہیں تو ہم مدہ کیوں کریں گے، ہم تو اس کو عام حرکت کی طرح پڑھ کے چلے جائیں گے۔ لین والے ہمیں نہیں دکھ رہے، اس لیے ان کا دکھنا بہت ضروری ہے، ان کی کاؤنٹنگ بہت ضروری ہے، تو کوشش کریں کہ اس پہ تھوڑی سبھی لوگ محنت کر لیں۔ اب آج کی سورہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ اب اس میں بھی ڈھونڈ لیں گے حروف کی صفات کیا کیا ہیں، کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں، یہ سب چیزیں ذرا سی ہم ڈھونڈ کے کرتے رہیں گے نا، ہماری مہارت میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ چوتھا حصہ ہمارا مسائل کا۔ جب نہیں آ رہی۔ اچھا، نماز کی سنتیں، یہ ہم چوتھا حصہ اپنا دیکھ رہے تھے، نماز کی سنتیں۔ فرض اور واجب سے نماز ادا ہوگی، جبکہ سنتوں کے اہتمام سے نماز قبولیت کے قریب تر ہوتی جائے گی۔
نماز کی 58 سنتیں ہیں. قیام کی 12 تھیں، یہ ہم نے پڑھ لی. قرات کی 7 تھیں، یہ بھی دیکھ لی. رکوع کی 8، یہ بھی ہم پڑھ چکے. سجدے کی 12، یہ بھی ہم نے دیکھ لی تھی. قعدہ یا تحیات میں بیٹھنا، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ مردوں عورتوں میں فرق کیا. عورتیں بیٹھتی ہیں تو دونوں پاؤں دائیں جانب نکال کے بیٹھتی ہیں، اور دوسرا تشہد جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں لا الہ الا اللہ اتنی دیر کے لیے اٹھتی ہے. لا پر انگلی اٹھے گی، الا اللہ پر گر جائے گی. اب یہ ہم سلام پھیرنے کی سنت ہے. سلام پھیرنے کی سنت کیا ہے؟ دونوں طرف سلام پھیرنا چاہیے. اچھا، ایک طرف سلام پھیرنا یہ واجب ہے. دونوں طرف سلام پھیرنا یہ سنت ہے. اسی لیے ایک طرف اگر کوئی سلام پھیر دے نماز ختم ہو جاتی ہے اس سے. دوسرا، سلام کی ابتدا داہنی طرف سے کرنا، سبھی لوگ کرتے ہیں. اچھا، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی سنتیں ساری آپ کو مل جائیں تو ان پہ ٹک لگاتے جائیں. ہر ایک اپنے اپنی شیٹ پہ ٹک لگائے کتنی سنتیں نماز میں میری زندہ ہیں. بہت سو کی تو پہلے سے ہی ہیں، جیسے یہ دونوں طرف سلام پھیرنا سبھی لوگ کرتے ہیں. ابتدا دائنی طرف سے کرتے ہیں، یہ بھی سبھی کرتے ہیں، یہ موجود ہیں. سلام پھیرتے ہوئے امام کو مقتدی و فرشتوں پر سلامتی کی نیت کرنا، یہ جماعت کے ساتھ کا ہے کہ اگر امام صاحب پڑھ رہے ہیں نماز تو جب وہ سلام پھیریں گے تو اپنے دائیں جانب کے فرشتوں اور جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں مقتدی ان سب کی نیت کریں گے، اور اسی طرح بائیں جانب پھیریں گے تو بائیں جانب کی نیت کریں گے. مقتدی کو امام، فرشتوں اور دائیں بائیں مقتدیوں پر سلام کی نیت کرنا، یعنی جو پیچھے نمازی ہیں ان نمازیوں کو سلام پھیرتے وقت دائیں جانب پھیر رہے ہوں گے تو ان کو اپنے دوسرے نمازیوں کی، فرشتوں کی اور امام صاحب کی اگر وہ دائیں جانب ہیں، اور اگر بائیں جانب پھیر رہے ہوں گے تو بائیں جانب. اس طرح نیت کر کے سلام پھیرا جائے گا. اور جو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، جو خاص طور پہ خواتین عورتوں کو اکیلے نماز پڑھنی ہوتی ہے، ان کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا ہوگا. انہیں صرف فرشتوں، کیونکہ نہ ان کا کوئی امام ہے نہ ان کے دائیں بائیں دوسرے اور کوئی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے ان کو صرف فرشتوں کی نیت کرنی ہوگی. پھر مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا. عام طور پہ یہی ہوتا ہے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں ویسے ہی دوسرے لوگ بھی سلام پھیر لیتے ہیں. دوسرے سلام کی آواز کو پہلے کی آواز سے پست کرنا، یہ بڑا اہم ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، دونوں سلام ایک ہی طرح پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرح پھیر دیتے ہیں. ایسا صحیح نہیں ہے. اس میں ہمیشہ اگر امام حرم امام سدیس صاحب کو سنیں، خاص طور پہ ان کی بہت واضح طریقے سے سمجھ میں آتا ہے. سلام کیسے پھیرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوسرا والا چھوٹا ہونا چاہیے، دوسرا والے میں آواز تھوڑی ہلکی ہونی چاہیے. یہ ذرا سا فرق پیدا کرنا چاہیے. یہ مسنون عمل ہے، سنت ہے، جو کر لے گا اس کی نماز اور اچھی ہو جائے گی. مسبوق کسے کہتے ہیں؟ جس نے امام کے ساتھ نماز شروع ہی نہ کی ہو، بعد میں شامل ہوا ہو، یعنی جس کی رکعت چھوٹ گئی ہو. امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، یعنی امام صاحب سلام پھیر لیں اس کے بعد اپنی رکعتیں پوری کرنی چاہیے. تو یہ سلام پھیرنے کی بھی 8 سنتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر دی. اچھا، اب ہماری شریعت نے اتنی حسین ہے، یقین کریں کہ نگاہ کب کہاں رکھی جائے. میں کیا عرض کروں، یہ آزمودہ باتیں بتا رہا ہوں، آزمودہ. جس شخص نے، مرد ہو یا عورت، جس نے بھی، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، جس نے بھی اپنی نگاہ کی حفاظت، نگاہ کو اس جگہ رکھا جہاں رکھنے کا مسنون طریقہ ہے، تو یقین کریں اگر نماز میں اپنی نگاہ کو قابو کر لیا تو وہ عام معاشرے میں بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کر لیں گے. مرد ہو یا عورت، نگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. یہ بہت اہم پہلو ہے. ہماری آنکھ ہلے ہی نہ اپنی جگہ سے. وہ کیا کیا مواقع، تکبیر تحریمہ کے وقت جیسے ہم نماز شروع کر رہے ہیں، پہلی تکبیر کہہ رہے ہیں تو تصور یہ ہو کہ میرے سامنے قبلہ ہے. جیسے ہم مطاف میں جو طواف کی جگہ ہے نا، اگر وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو جب کہیں گے نا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور ہاتھ اٹھائیں گے، وہ سامنے کعبہ دکھ بھی رہا ہوتا ہے.
دکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ رہا کعبہ، ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اس کی طرف پڑھ رہے ہیں. تو یہ تصور بن کے ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں. دوسرا، قیام میں سجدے کی جگہ پہ دیکھنا ہے. ہر آدمی اپنے سجدے کی جگہ کا اندازہ کرتا ہے. کسی کا کم قد ہے تو وہ قریب کی جگہ پہ سجدہ ہو جاتا ہے اس کا، کسی کا لمبا قد ہے تھوڑا سا دور ہوتا ہے. تو جس جگہ پہ اندازاً وہ سجدہ کرتا ہے یا کرتی ہے اسی جگہ کو فوکس کرنا چاہیے قیام کی حالت میں. یعنی جب ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں اپنی آنکھوں کو کہاں رکھنا ہے؟ سجدے کی جگہ پہ رکھنا ہے، سجدے کی جگہ پہ. پھر ہم رکوع میں چلے گئے. رکوع میں جاتے ہیں تو اپنے پیروں پہ نگاہ کو لے کے چلے جائیں گے. رکوع میں پیروں کو اوپر اپنی نگاہ رکھیں گے. اب سجدے کی جگہ نہیں، اب پیروں کے اوپر رکھیں گے. پھر جب سجدے میں چلے جاتے ہیں تو ناک پہ ممکنہ طور پہ ناک کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ناک پہ میری نگاہ مرکوز ہو جائے. اور پھر قعدے میں جو ہماری گود ہوتی ہے یا ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں ان کے اوپر ہماری نگاہ ہو. اور سلام پھیرتے وقت کندھوں پہ نگاہ ہو. اور کندھوں پہ نگاہ ہونے کا مقصد اتنا کم از کم گردن پھیر کے سلام پھیریں کہ ہمارے رخسار جو ہوتے ہیں نا، ہمارے گال، یہ ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص کو کم از کم دکھ جائیں. اتنا ہمارا گردن ضرور پھرنی چاہیے دونوں طرف. تو یہ سلام پھیرنے کے لیے. یہ جتنی بھی نگاہ کی جگہیں بتا دی گئیں کہ ان جگہوں پہ ان نگاہوں کو رکھا جائے. کوئی کہہ سکتا ہے بھئی اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو جی فائدہ اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مشابہت ہو گئی. جب حضور کے طریقے سے مشابہت ہو گئی، اس سے بڑی بھی کوئی سند چاہیے؟ یہ ہر کام اور ہر عمل فائدے سے خالی نہیں ہے. جیسے وہ ہوتی ہے نا کوئی بات سمجھنے کی کہ جی یہ فلانا کام آپ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ذرا وجہ تو سمجھا دیں. اب مجھ جیسا نادان آدمی اگر کبھی گھر میں کوئی نہ ہو اور مجھے کھانا بنانے کی ضرورت پڑ جائے، اب میں کہوں بھائی پہلے آٹا گوندھ لیتا ہوں اور ساتھ میں چاول بھی بنا لیتا ہوں. اب میں آٹا گوندھنے کے لیے آٹے کے اندر بہت سارا پانی ڈال کے چھوڑ دوں، بھائی یہ مکس ہو کر کے دیکھا ایسا ہی ہے کہ جی وہ ایک گوندا ہوا آٹا ہوتا ہے، اس سے روٹی بنتی ہے. پانی ڈال کے چھوڑ دوں، ہاں بھائی اب یہ ہو جائے گا، مکس بھی ہو جائے گا، پانی بھی آٹا بھی ہے، ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ بن جائے گا؟ نہیں. ہر چیز کا ایک سلیقہ، ایک طریقہ ہے. ایسی چاول ہے، پانی ڈال کے ابالنے کے لیے رکھ دوں، بھائی مجھے پتہ ہی نہ ہو کتنی دیر کے بعد اس کو دیکھنا ہے کہ ہاں آپ گل گئے کہ نہیں گلے، اور پھر یہ بھی نہیں معلوم کہ پانی جو ہے کتنی دیر بعد اس کو نکالنا ہے، کم کر دینا ہے، نتھار دینا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں. لیکن یہ کہ سب چیزوں کا سلیقہ ہوا کرتا ہے نا. تو اتنی اہم ترین عبادت جو تمام عبادتوں کی سردار ہے، ہر چیز سے اہم ہے، اس عبادت کے اندر جہاں سے دل چاہ رہا ہے ویسے پڑھ رہے ہیں. ایسا ہونا چاہیے، جیسے دل چاہ رہا ہے ویسے پڑھ رہے ہیں. ایسے تو نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم یہ ساری چیزیں سیکھیں. یہ 58 ہو گئیں، یہ ساری کی ساری ہم جس دن سیکھ جائیں گے نا انشاءاللہ، آپ یقین کریں اس دن سے ہماری نماز اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی چلی جائے گی. اور یہ ہم نے پرچہ شاید آپ لوگوں کو دے دیا تھا، اس کی فوٹو کاپی بھی ہوئی ہوگی آپ کے پاس. نماز کے فرائض و واجبات یہ ایک جانب آ جائیں گے، اور نماز کی یہ ساری 58 سنتیں یہ ایک جانب آ جائیں گی. آگے پیچھے ایک پرچے پہ کر لیں، یہ ہماری مکمل نماز ہے. اور یہ اعلیٰ ترین نماز ہماری بنا دے گی اگر ہم نے یہ چیزیں اپنی نماز کا حصہ بنا لی ہے. تو کوشش کریں سبھی لوگوں کے پاس یہ پرچہ ہو اور اس پہ ہم ٹک لگاتے رہا کریں کہ ہاں بھائی کون کون سی چیزیں ہماری نماز کا حصہ بن گئی ہیں. جو رہ گئی ہیں ان کو پھر فوکس کر کے ان کو شروع کر دیں، آہستہ. میں عرض کر رہا ہوں اگر اس میں کسی نے 1 مہینے میں کر لیا بہت اچھی بات ہے، کسی نے 6 مہینے میں کیا بہت ہی اچھی بات ہے، کسی نے 1 سال میں یہ چیزیں کی تو بھی بہت اچھی، کسی نے 2 سال 5 سال میں بھی اس کی نماز سنتوں جیسی ہو گئی. یقین جانے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمیں پتہ نہیں نا ہمارے پاس وقت کتنا ہے. اس لیے کوشش کریں گے جتنا ہمارے لیے ممکن ہو ہم اس کو جلدی اپنی نماز کا حصہ بنا لیں. جیسے یہ نماز ہماری اچھی ہوگی نا، اس کا مزہ بتانا نہیں پڑتا، اس کا مزہ خود آنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی آج تک ہم میں سے کسی کو یہ احساس ہوا ہے کہ ہمیں سورج نے آ کے بتایا ہو کہ بھائی میں نکل آیا ہوں؟ سورج نے آ کے ہمیں کبھی بتایا صبح میں کہ جی میں نکل آیا ہوں؟ کبھی نہیں بتانے کی ضرورت ہے. سورج نکلتا ہے تو روشنی خود ہی آ جاتی ہے. ہماری نماز جب بہترین ہوگی نا،
بہترین ہوگی. ہمیں بتانا نہیں پڑے گا کہ ہماری نماز اچھی ہو رہی ہے یا ہماری نماز اچھی ہو گئی ہے. ہمیں خود ہی فیل ہونے لگے گی, ہمیں محسوس ہوگی ہماری نماز اچھی ہو گئی بھائی, اب ہم سے برائیاں چھوٹنے لگیں خود بخود. عجیب سا جادو ہوگا, یقین کریں یہ عجیب سی چیزیں ہونی شروع ہو جائیں گی ہمارے ساتھ. وہ چیزیں جو ہم سوچتے تھے زندگی میں ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے, وہ چیزیں ہم سے خود بخود چھوٹنے لگ جائیں گی. ہم کہیں گے بھائی ہم نے تو اس کے لیے کوئی محنت ہی نہیں کی. کوئی پوچھے گا بھائی کیا ہوا, پہلے آپ کو تو بہت شوق تھا فلانی چیز کا, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, فلانی چیز کا تو بس ایسا شوق تھا آپ کا کہ بس اس کے لیے تو آپ جان دے دیتے تھے. اب کیا ہوا بھائی, دل ہی نہیں چاہتا. اب دل کرتا ہے کہ اس کی جگہ کسی اور کام میں لگ جائے, وہاں تو وقت کا ضائع کرتا ہوا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ خود ہوگا, لیکن کب ہوگا؟ جب ہماری نماز بن جائے گی, اور بن جاتی ہے. تھوڑی محنت درکار ہے اور توجہ. بس جس نے یہ تہیہ کر لیا, جس نے یہ ٹھان لی بھائی مجھے میرے اپنے اللہ سے بس تعلقات بنا لینے ہیں. آج میری واقفیت میں کوئی دنیاوی کسی بھی عہدے کا, کسی فورسز کا کوئی آدمی آ جائے تو میں اس سے چاہوں گا کہ جی بس میں اس سے اپنے تعلقات جلدی سے جلدی اتنے بڑھا لوں کہ بس وہ اور میں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہو جائیں. میرا کوئی کام اٹکے میں اس سے کہہ دوں وہ ٹھک سے میرا کام کر دے, اور میں ہر وقت اس کو اپنے ساتھ محسوس کرنے لگ جاؤں. تو ایک عام سے کسی کے لیے تو ہم اتنا سوچ لیتے ہیں, اور اللہ جن کے قبضے میں سبھی کچھ ہے, اللہ کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی کہ ہم اللہ کو اپنے ساتھ لے لیں. اور اللہ کو ساتھ لینے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو بولیں, اللہ کو سنیں, اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کریں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے سے استعانت, مدد لے لیا کرو اللہ کی. قرآن کہہ رہا ہے نا, میری بات تھوڑی ہے, قرآن کہہ رہا ہے. تو ہم یہ اتنی تھوڑی سی چیز کیوں نہیں اپنی زندگی کا مقصد بنا رہے؟ ہمیں اس کو بنا لینا چاہیے, آسان سی بات ہے. الحمدللہ ہمارے یہ آج سنتوں کی تکمیل کے ساتھ ہی غسل, وضو, نماز کے فرائض, واجبات وغیرہ سنتیں, یہ سب بھی چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. 5 حصہ ہمارا ہوتا ہے قرآن کی باتیں. اب اس کے اندر ہم جو چیز دیکھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ یہ رزق کے اصل معنی اور مفہوم تھوڑے سی ہم نے پڑھے تھے. یقین جانے جس نے یہاں, ہم نے مسجد میں بھی یہاں لگایا تھا, تو جس نے بھی پڑھا اس نے کہا واقعی ہماری توجہ میں رزق صرف ہم نے مال و دولت کو ہی سمجھ لیا تھا, اور تو دوسری چیزیں ان کو ہم نے غور ہی نہیں کیا. اور میں نے جیسے عرض کیا تھا, اگر جو ہماری تشریح ہے رزق کی, اس تشریح پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تمام انبیاء کرام علیہ السلام الا ماشاء اللہ ایک آدھ دو کو چھوڑ کے, اور تمام صحابہ چند کو چھوڑ کے, سب کے پاس ہماری تشریح کے مطابق تو رزق تھا ہی نہیں تھا ان کے پاس. ان کے تو گھروں میں فاقے رہتے تھے, ان کے یہاں تو دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. دیا جلانے کے لیے تیل ہوتا تو کھانا لیتے. کیا باتیں ہم سب سنتے ہیں. حضرت فاطمہ کے جو ہے وہ ہاتھوں پہ جو ہے وہ گٹے پڑ گئے تھے, مشکیزہ اٹھانے سے جو ہے پورا ان کا پٹے کا نشان جسم پہ بن گیا تھا. کیا مطلب کوئی معمولی بات ہے؟ یہ رزق کی تشریح ہم نے سمجھی نہیں تھی, تھوڑا سا یہ تشریح بیان کی تھی. اسی طرح برکت کیا چیز ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم تو بس کثرت کے پیچھے لگے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہاں سے کم ملنا, یہاں سے زیادہ. صحابہ پوچھا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں برکت ہے, اس میں برکت نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز میں برکت کیا بتا دیتے تھے بھائی یہ برکت کی ہوگی, پھر دیکھیں کیسی پھلتی پھولتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے مجھے کھجوروں کی ایک تھیلی دے دی, اور میں اس میں سے کھجوریں کھاتا رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, کھجوریں اس میں باقی, میں کھاتا رہا. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا. اس پورے 2-2.5 سال کے دور کے اندر میں اس میں سے کھجوریں کھاتا رہا. وہ سارا وقت گزر گیا اور کھجوریں ختم نہیں ہو رہی. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا, تقریباً کم ہو گئی 12 سال کا. اب اس میں بھی میں کھجوریں لوگوں کو کھلاتا رہا, ختم ہی نہیں ہو رہی. پھر اس کے بعد حضرت عثمان کا دور آیا. حضرت عثمان کے دور میں بھی وہ کم ہو گئی 10 سال. اس میں بھی میں کھجوریں کھلاتا رہا اس طرح سے, وہ کھجوریں ہی نہیں ختم ہو رہی. برکت ہوئی بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی ہوئی ہے.
اب وہ جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں اس وقت اتنا زبردست قسم کا ہنگامہ سا پیدا ہوا کہ وہ تھیلی مجھ سے کہیں گر گئی، خالی پھر بھی نہیں ہوئی، خالی پھر بھی نہیں ہوئی۔ اچھا یہ تو بہت پرانی سی بات میں نے بتا دی۔ جدید دور کی باتوں میں سے ہم میں سے ہر ایک جو بھی حج عمرے پہ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے زمزم، آب زمزم جو ہے کتنا منوں ٹنوں کے حساب سے ہزاروں ٹن روزانہ استعمال ہو رہا ہے، ہزاروں گیلن استعمال ہو رہا ہے، بلکہ شاید مدینے میں کوئی ملا لے تو میرا خیال لاکھوں گیلن استعمال ہو رہا ہے۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا، ایک ہی کنواں ہے اس سے نکلے جا رہا ہے، نہ اس کے دائیں بائیں کوئی کنواں ہے، نہ دور دور تک کوئی کنواں کھدتا ہے اور نہ اس میں سے پانی نکلتا ہے، ایک ہی کنواں ہے۔ برکت ہو گئی نا۔ اور کب سے چل رہا ہے؟ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے دور سے چل رہا ہے، اس وقت سے چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے، برکت ہے نا۔ مسلمان تو کثرت پہ کبھی گیا ہی نہیں، مسلمان کبھی کثرت پہ نہیں جاتا، مسلمان جاتا ہے برکت پہ، مسلمان جاتا ہے اللہ کے اوپر اپنی سوچ کو لے کے۔ جب اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اپنی سوچ لگاتا ہے، اور برکت ہی تو ہے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں ایک نیکی ہی کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس ایک نیکی سے ہی آپ کروڑوں دفعہ، اربوں دفعہ آپ اس سے جو ہے وہ چیزیں لے لیجیے گا، لیکن وہ ایک نیکی ختم ہی نہیں ہوگی۔ تو برکت تو یہی ہے، اور مسلمان تو چلتا ہی برکت پہ۔ تو ہم اپنے مزاج کو، اپنی چیزوں کو ذرا تبدیل کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج کی ایک بات چھوٹی سی یہ سامنے ابھی کچھ دنوں پہلے آئی تو میں آپ کے سامنے بھی رکھ دوں۔ یہ شامی جلد 1 صفحہ 572۔ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں، یہ متواتر جو مختلف احادیث کے حوالے ان سے یہ بات مستند کر کے لی گئی ہے۔ 8 قسم کے لوگ ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جاتا۔ ہم میں سے ہر شخص قبر سے ڈرتا ہے، ہم میں سے ہر شخص اس کا خوف، ذرا سا 5 منٹ سوچنا شروع کرے نا، 5 منٹ، تو اس کا دماغ یہ ہل جاتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں میں ابھی نماز، میں قبر میں جاؤں گا مرنے کے بعد تو میرے ساتھ ہوگا کیا، پتہ ہی نہیں چلتا، میں قبر میں جاؤں گا میرے ساتھ ہوگا کیا۔ اور ہمیں اتنا ڈرا بھی دیا گیا کہ ہم سمجھتے بس قبر میں جاتے ہی عذاب شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ جو قبر کے منازل ہیں یہ ہر ایک کو آنے ہیں۔ میں آپ کوئی بھی یہ کہنا کہ جی قبر سے میں بچ جاؤں، یہ نہیں ہوگا، ہر ایک کو اس کو سامنا کرنا ہے۔ آخر وہ کون سے خوش نصیب 8 لوگ ہیں جن سے قبر میں سوال جواب ہی نہیں ہوگا؟ وہ کون لوگ؟ وہ دیکھتے ہیں۔ وہ 8 قسم کے لوگ کون ہیں؟ پہلا، کوئی شہید ہو، شہید۔ اب شہید کے بھی مختلف درجے ہیں، 5 یا 6، کوئی سے بھی درجے کا شہید ہو۔ سب سے اعلیٰ کسی جنگ میں آدمی اپنی جان دے دے، اور سب سے نچلا درجہ کیا ہے؟ کسی بیماری کی وجہ سے اس کو موت آ جائے، باقی ایکسیڈنٹ سے مر جائے، کسی اور چیز سے مر جائے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا، یعنی جو صرف صفائی پہرے دے رہا ہے نا، وہ بھی جو ہے وہ اس چیز سے شامل ہے کہ ہاں اس سے بھی قبر کے اندر سوال نہیں، کیونکہ بڑی تکالیف سہ کے پھر اس کے بعد وہ کام کرتا ہے۔ تیسرا، تعاون کے مرض میں کوئی آدمی مر جائے، یہ وبائی مرض ہوتا ہے، ایک ہی دن میں سینکڑوں ہزاروں لوگ مرتے ہیں، تو یہ تعاون کے مرض سے کوئی فوت ہو جائے تو مرنے والا بھی قبر میں اس سے سوال نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو تعاون کے زمانے میں تعاون کے علاوہ کسی دوسرے مرض سے مر جائے، اس سے بھی جو ہے ثواب نہیں ہوگا، اس سے بھی سوال جواب نہیں ہوگا، صابر اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو۔ پھر جو صدیقین ہیں، صدیقین کون ہیں؟ وہ جو ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، حق بات کہنے والے، ایسے لوگ۔ یہ صدیقین کون ہیں؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ شمار کر دیے جائیں گے، یہ صدیقین ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بچے جو نابالغ ہوں، نابالغ بچے جو ہیں ان سے بھی قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا، جو نابالغ حالت میں دنیا سے چلے گئے، یعنی پیدائش کے بعد سے لے کے اور کم و بیش 10-12 سال کی عمر تک میں جو بچے فوت ہو جاتے ہیں، ان سے بھی کسی قسم کا قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ جمعے کے دن یا رات میں کوئی اگر انتقال کر جائے، جمعے کے دن، ہم اپنے معیار ہیں ہمارے بھی، ہم پتہ نہیں کیسے جج کر رہے ہوتے ہیں، یہ فلانا تو اتنا گناہ گار ہے، فلانا تو ایسا ہے، فلانا تو ایسا ہے۔ وہ اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے، ہمیں کیا معلوم، اللہ جانے وہ جانے، ہم کون ہوتے ہیں یہ چیزیں دیکھنے والے، یہ فیصلے کرنے والے۔ جمعے کے دن بہت لوگ ایسے گزرے ہیں، میں نام نہیں لے رہا،
کہ ان کے جمعے کے دن انتقال ہوئے، بعض ایسے ہیں جن کے رمضان کے جمعے میں 27ویں میں انتقال ہوا، تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے حدیثوں سے جو وضاحت ہے وہ یہی ہے کہ جمعے کے دن یا رات میں کوئی بھی مرنے والا کو اس سے قبر میں سوال جواب نہیں ہے۔ اور جو شخص سورہ تبارک الذی روز رات کو سونے سے پہلے پڑھے گا، روز رات کو سورہ تبارک الذی، 29واں سپارہ شروع اسی سے ہوتا ہے، جو یہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو یہ حدیث دوسری حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ اتنی جھگڑالو ہے کہ اس کا جھگڑا قبول کر لیا گیا۔ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو رکھنے کے بعد یہ سورہ جو پڑھنے کا معمول رکھتا ہے اس کے اوپر یہ پرندے کے مانند آگے اپنے پر پھیلا لیتی ہے یہ سورہ، اور جب سوال جواب کے لیے آتے ہیں تو فرشتوں سے وہ کہتی ہے کہ یہ اس کو آرام کرنے دو، بس اس کے سوال جواب ہو گئے، اب تم جاؤ، اس کو تم جاؤ۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی لگی رہتی ہے یہ سورہ، اور پھر قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جھگڑتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ یہ روزانہ یہ شخص مرد ہو یا عورت یہ اس سورہ کو پڑھنے کا رات کو روز اہتمام کرتی تھی، اگر یہ تیرے کلام کا حصہ ہے، میں سورہ ملک یا جسے تبارک الذی کہتے ہیں، یہ سورہ تیرے کلام کا حصہ ہے تو اس کی بخشش کر دے، ورنہ مجھے اپنے کلام سے ہی نکال دے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، تو ہمیں یہ سب چیزیں معلوم ہو جائیں، اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ رب کے عرش کا سایہ انشاءاللہ کل بتائیں گے، تھوڑا اس تفصیل طلب ہے، اس پہ کل بات کریں گے۔ یہ روز کے چند کام آپ کے سامنے بتائے ہوئے ہیں، کوشش کیا کریں تھوڑا تھوڑا سا وقت نکالیں، ان کی طرف توجہ کر لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔